اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کا سلسلہ اور اس سلسلے میں نہج البلاغہ کے تیسرے باب کی ترتیب کے لحاظ سے 104 نمبر فرمان جو ہے وہ آپ صاحبان کی خدمت میں ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ مولا کے صحابی نوف بکالی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ فرش خواب سے اٹھے، ایک نظر ستاروں پر ڈالی اور پھر فرمایا، اے نوف، سوتے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین جاگ رہا ہوں۔ فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ طوبی للزاہدین فی الدنیا والراغبین فی الآخرہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا ہے اور ہمتاً آخرت کی طرف متوجہ ہیں۔ اولئک قوم متخذوا الارض بساطا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین کو فرش یعنی بستر بنایا، مٹی کو، وترابھا فراشا، زمین کو فرش بنایا اور اس کی مٹی کو بستر بنایا ہے، وماءھا طیبا، اور پانی کو شربت خوشگوار قرار دیا ہے، والقرآن شعارا، اور قرآن کو سینے سے لگایا ہوا ہے، والدعاء دثارا، اور دعا کو سپر بنایا ہوا ہے، ثم قرضوا الدنیا قرضا علی منہاج المسیح، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح دامن جھاڑ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ یا نوف، اے نوف، یاد رکھو، ان داؤد علیہ السلام قام فی مثل ہذہ الساعۃ من اللیل، حضرت داؤد علیہ السلام رات کے ایک ایسے ہی حصے میں اٹھے، فقال، اور فرمایا، انہا لساعۃ لا یدعو فیہا عبد، یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں بندہ جو بھی مانگتا ہے وہ دعا جو ہے استجیب لہ، جو کچھ بھی اس گھڑی میں مانگتا ہے اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے وہ دعا جو ہے وہ قبول شدہ دعا ہے۔ الا ان یکون عشارا او عریفا او شرطیا او صاحب ارتب، اور فرمایا کہ مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اس شخص کی کہ جو سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا ہو، یا لوگوں کی برائیاں کرنے والا ہو، یا کسی ظالم حکومت کی پولیس میں ہو، یا سرنگی نواز یا ڈھول تاشا بجانے والا ہو۔ وقد قیل ایضا، اور سید رضی کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا کہ ان الارتبۃ والطبلہ والکوبۃ والتنبور، اور ارتبہ کے معنی سرنگی کے ہیں، کوبہ کے معنی ڈھول کے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ارتبہ کے معنی ڈھول اور کوبہ کے معنی تنبور کے ہیں، یعنی آدھی رات کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بشرطے کہ بندہ ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و